ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نافرمان اولاد کے لیے آج انشاءاللہ بہترین اور مجرب عمل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو آزمایا اور اس سے مستفید ہوئے، تو آج بھی انشاءاللہ وہی عمل مختصر سا عمل ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ عمل خاص ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے، میں اولاد کی طرف متوجہ ہو کے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین ایک عظیم نعمت اولاد کو عطا فرمائی ہے۔ والدین کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے خاص رکھی ہے۔ ہر رشتے کو چھوڑنے کے لیے والدین اکثر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے والدین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کی یہ خواہش ہے، یہ مرضی ہے، فلاں چیز لینے کو دل کر رہا ہے اس کا، تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پوری کروں۔ ماں اور باپ کے اولاد پر بہت احسانات ہیں، اگر سوچے تو پھر اس کو سمجھ آئے گی، لیکن سمجھ اسے اس وقت آتی ہے جب خود اس کی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلے اتنی دیر تک اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے والدین ہیں، میں نے ان کی عزت کرنی ہے، میں نے ان کا احترام کرنا ہے، میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ جو رحم کیا، میرے ساتھ جو محبت کی، میرے لیے جو وقت دیا، میرے لیے جو قربانیاں دیں، وہ اسے اس وقت یاد آتی ہیں جب اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ میرے والدین نے بھی ایسے ہی میرے لیے قربانیاں دی تھیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک نوجوان کے کندھے کو پکڑ کے حرکت دے کے جھنجھوڑ کے بندہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اس نوجوان کو سمجھانے کی ترغیب دی اور سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بندے سمجھ جا، عقل کر، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ وہ نوجوان آج تو جوان ہو چکا ہے، تیرے جسم میں گرم خون ہے اور آج تیرے جسم میں طاقت ہے، لیکن وہ وقت بھی یاد کر جب تو پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہوئے جب تو اس دنیا میں آیا، پہلے تو تیری ماں نے پیٹ میں رکھ کر 9 ماہ تجھے بڑی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزر کر تجھے پیدا کیا، پھر تجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، کھایا بھی نہیں جاتا تھا، پیا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس وقت تیری ماں نے تجھے اپنی ہاتھوں میں اٹھا کر، اپنی گود میں بٹھا کر تجھے پلایا بھی، تجھے کھلایا بھی، تیرے ساتھ محبت بھی کی، اور تیرا ہر دکھ سکھ سہا،
اور تیری تکلیف کو ماں نے بھی اور باپ نے بھی اپنی تکلیف سمجھا، اور تیری پریشانی کو تیری ماں نے تیرے باپ نے اپنی پریشانی سمجھا۔ وہ وقت یاد کر، بچپن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پیش کیا کہ دیکھ تیری ماں نے تیرے باپ نے تیرے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ماں تیرے لیے سارا وقت دیتی تھی، اور باپ سارا دن مزدوری کر کے اور سارا دن باہر لوگوں کی باتیں سن کر وہ گھر میں تیرے لیے کما کے لاتا تھا کہ میرا گھر خوشحال رہے، میرے بچے خوش رہیں، میں ان کی ہر خوشی کو پورا کر سکوں، میں ان کی مرضی کے مطابق ان کو کھانا میسر کر سکوں، میں ان کی مرضی کے مطابق ان کو کپڑے میسر کر سکوں، میں ان کی مرضی کے مطابق ان کو جوتے میسر کر سکوں۔ جو وہ چیز مانگتے تھے باپ سارا دن محنت مزدوری کر کے لوگوں کے تانے لوگوں کی باتیں سن کر وہ اس کے لیے کما کے لے کے آتا تھا۔ اور ماں کی خدمت، ماں نے تو اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دی۔ آج تو بڑا جدید دور ہے، آج تو پیمپر آ گئے اور بڑی بڑی چیزیں آ گئیں، لیکن جو آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو مجھے یاد ہے کہ ایسی مائیں بھی ہوا کرتی تھیں، آج بھی ہیں۔ ماں کی محبت تو ایک مثال ہے دنیا کے اندر، کہ جب بچہ رات کو پیشاب کر دیتا چارپائی پر، سردیوں کی رات ہوتی، تو ماں دیکھتی کہ میرا بچہ گیلی جگہ پر سویا ہوا ہے، تو ماں اپنے بچے کو سوکھی جگہ پہ سلا دیتی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور خود گیلی جگہ پر سو جاتی، اپنے بچے کی پریشانی کا خیال رکھتی، کہتی میری تو خیر ہے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے بچے کو کوئی اذیت نہ پہنچ جائے۔ ہر پریشانی اس کی کو اپنی پریشانی سمجھ کر زندگی گزار دینا۔ ساری زندگی اس کے نام کر دی، ماں نے بھی اور باپ نے بھی، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے۔ آپ دیکھیں بچے سے چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، لیکن ماں نے اسے کھانا بھی سکھایا، کھلانا بھی سکھایا، کھلا کھلا کے اسے کھانا کھانا سکھایا، اسے پانی پلانا سکھایا، اسے بیٹھنا سکھایا۔ جب وہ بیٹھنے لگا تو ماں بھی دیکھ کے خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بیٹھنے لگ گیا ہے، باپ کو بتاتی ہے آج ہمارا بیٹا بیٹھنے لگ گیا ہے۔ بیٹا سال کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے، ماں یا باپ دونوں اس کی انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھاتے ہیں۔ کتنی محبت دی والدین نے، کتنی محبت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مثال دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ او نوجوان ذرا ان لمحوں کو یاد کر، ذرا اس وقت کو یاد کر جب تیرے والدین نے تجھے بچپن کے اندر تجھ پر رحم کیا، تیرے ساتھ کیسی محبت کی، تیرے ساتھ کیسے پیار کیا، اور تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ذرا اس وقت کو یاد کر اور پھر آج کے وقت کو یاد کر۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن کی زندگی کو یاد کروا کے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے دونوں موجود ہیں، یا ماں موجود ہے یا باپ موجود ہے، کوئی بھی دونوں میں سے موجود ہیں، تو آپ کے ذمہ ہے، بیٹے کے ذمہ ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کو وقت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والدین کو ہنساتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ والدین خوش ہو جاتے ہیں، ان کو وقت دیتا ہے،
ان کے پاس بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ ایسے سمجھے اس سے بھی افضل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی افضل ہے کہ وہ تلوار لے کر جہاد کرے۔ کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ تلوار لے کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھے، گفتگو کرے اور ان کو ہنسائے۔ کتنا خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا جو اپنے والدین کو وقت دیتا ہے، جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، جو اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے وہ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب والدین مسکراتے تو ناراض ہوں تب بھی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو جب بندہ والدین کے سامنے ایسی گفتگو کرے اور والدین خوش ہو جائیں تو پھر اس وقت ان کے دل سے کتنی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، کسی بھی بندے کے پاس چلے جائیں، لیکن میں نے کوئی آج تک ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ جس حدیث میں فرمایا ہو کہ والدین زندہ ہوں اور والدین کو چھوڑ کر وہ کسی اور سے دعا کروائے، بلکہ جتنی بھی احادیث پڑھی، جتنے قول پڑھے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، علماء کے، صلحاء کے، وہ یہی ہے کہ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی اٹھا، ماں کے پاس آیا، باپ کے پاس آیا اور آ کے کہا ابا جی دعا کر دیں، اماں جی دعا کر دیں۔ نہیں نہیں نہیں، ماں باپ سے دعا کہہ کر کروائی تو کیا کروائی؟ ماں باپ کی اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ والدین کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں۔ اور حدیث میں آتا ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو اس لیے والدین سے دعائیں لیں، والدین کی خدمت کریں۔ آپ دیکھیں، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں والدین کو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ کے قریب آئے، اصحاب موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آج رات ایک عجیب بات دیکھی، میں نے آج رات ایک عجیب بات دیکھی کہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے ایک شخص کے پاس آتا ہے، لیکن روح قبض کیے بغیر واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ فرشتہ آ کے دیکھتا ہے کہ یہ والدین کی خدمت کر رہا ہے تو فرشتہ واپس چلا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے پاس اتنا مال آئے، اتنا مال آئے کہ میں اس کی گنتی نہ کر سکوں، یعنی کہ اللہ مال میں اتنی برکت عطا فرما دے، اتنی برکت عطا فرما دے کہ میں امیر کبیر شخص بن جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، جو بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو جائے، ہر بندے کی خواہش ہے عمر بھی لمبی ہو اور میں امیر بھی ہو جاؤں، مال و دولت پیسے والا بھی ہو جاؤں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے۔ میرے نبی نے اس کے لیے یہ وظیفہ بتایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ والدین کی خدمت سے بھاگتا ہے
جو بندہ والدین سے دور بھاگتا ہے کہ مجھے ان کی خدمت نہ کرنی پڑ جائے، وقت نہ دینا پڑ جائے، میں تو خود بڑا مصروف آدمی ہوں، بڑا بزنس مین ہوں، بڑا کاروباری بندہ ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، اور وہ اپنے والدین سے دوریاں اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کو رزق بند کر دیا جاتا ہے جو والدین کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میرا والد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، ان کے آگے مت چلنا، اور ان کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ اگر یہ چلتے ہیں تو ان کے آگے مت چلنا، اگر کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ان سے پہلے مت بیٹھنا، اور ان کی وجہ سے کسی اور کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کی وجہ سے کسی کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کسی نے دیکھنا اس دنیا کے اندر کہ کون ایسا بندہ ہے جس پر اللہ راضی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نوجوان ہے، یہ جو فلاں بندہ ہے، کیا اس کے والدین اس پہ راضی ہیں؟ اگر تو والدین اس پہ راضی ہیں تو سمجھ لو کہ اس کا رب بھی اس پہ راضی ہے۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا میں ہی والدین کی رضا ہے۔ تو آپ کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے، اگر وہ کسی ایسی بیٹھک میں بیٹھ چکے ہیں، ایسی مجلس میں بیٹھ چکے ہیں اور والدین کی نافرمانی کر چکے ہیں، تو آج ہی اپنے والدین کے قدموں میں آ جائیے، معافی مانگیے۔ والدین تو فوراً معاف کر دیں گے۔ تو جب والدین نے معاف کر دیا تو اللہ بھی یقیناً اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بچپن کی زندگی کو بتایا کہ اس زندگی کو دیکھو جس طرح تمہارے والدین نے تم پر رحم کیا، آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تم ان پر رحم کرو۔ احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، دونوں ہیں یا ایک ہے، ماں ہے یا باپ ہے، یا ماں بھی ہے باپ بھی ہے، افیوں ولا تنہرہما، ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، کسی مفسر کی بات نہیں کر رہا، کسی ذاکر کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں، جو جبریل امین لے کر آئے، پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور پر نازل فرمایا۔ وہ قرآن افیوں ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہنا۔ اگر اف کہہ دیا تو اس کے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا، ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جس بندے نے والدین کے سامنے اف تک کہہ دیا، پنجابی میں اف کہتے ہیں اون، ہماری زبان میں اپنے اپنے علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے، اپنے اپنے انداز ہے، کہ ایسے الفاظ کا استعمال کر لیا اون، اس کو اف کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں، تو اس کے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ میں ہوگا۔ تو آج وقت ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو آج ہی ان سے جا کر معافی مانگیے، آج ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائیے اور ان سے کہیے کہ آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ سے بھی توبہ کیجیے، والدین سے بھی معافی مانگیے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ اگر پھر بھی اولاد ایسی مجلس میں بیٹھ چکی ہے،
ایسی محفل میں بیٹھ چکی ہے کہ وہ گناہوں کی لت لگ چکی ہے، اور اب وہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے بہت دور جا چکے ہیں، اور والدین پریشان ہیں۔ تو والدین کو میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، بہت سارے لوگوں نے آزمایا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے، یا شہید، مختصر سا عمل، چھوٹا سا عمل ہے، اگر اولاد نافرمان ہو چکی ہے اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے اللہ کی اطاعت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، والدین کی خدمت کرے، اس کے لیے۔ یا شہید، بیٹا کھانا کھاتا ہے تو کھانے پر اول آخر درود ابراہیمی 3 بار اور 21 مرتبہ یا شہید پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیا جائے۔ پانی پینے لگے تو پانی پر دم کر دیا جائے، کوئی اور چیز پھل وغیرہ کوئی چیز بھی کھانے لگے تو اس پر دم کر دیا جائے۔ یہ عمل 21 دن کیا جائے۔ اگر پھر بھی معاملات درست نہیں ہوتے، اولاد اپنی جو حرکتیں ہیں اس سے باز نہیں آتی، تو پھر آپ 41 دن کریں۔ اگر 41 دن سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ اس کو 3 ماہ کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ اس اسم پاک کی برکت سے یقیناً جو بچے جو والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، نافرمانیاں کرتے ہیں، والدین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور والدین سے بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس اسم پاک کے پڑھنے کی برکت سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اللہ سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت تک، اور قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے، اور تمام کی کامل بخشش مغفرت فرمائے، اور تمام کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔